1857 کے بارے میں بالخصوص میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو ایک طبقہ جو ہے وہ آج بھی انگریز کا وفادار کہتا ہے, انگریز کے حوالے سے ان کی تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. میں اچھا چلیں 1857 سے بات شروع ہوئی تو میں ایک اور بات بتاتا چلوں. ہمارے یہاں کیونکہ تحقیق کا رجحان بہت کمزور چلتا ہے اور جو چیز مشہور ہو جائے اسی کو سب لوگ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. 1857 میں ایک اسلامی حکومت قائم تھی یعنی مغلیہ سلطنت, اور یقینی طور پہ میاں نذیر حسین ایک اسلامی سلطنت کے ہی وفادار تھے. بہادر شاہ ظفر نے کچھ ذمہ داریاں بھی میاں صاحب کو دی تھیں, جن میں سے ایک یہ تھا کہ جو ہنگاموں میں کچھ تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی آپ ان مسائل کو حل کریں گے, آپ سمجھے وقتی طور پہ قاضی بن گئے. تو اس میں سے میاں صاحب کو بھی ایک فرمان کے تحت قاضی بنا دیا گیا تھا کہ آپ یہاں مسائل حل کریں. تو یہ بالکل ٹھیک 1857 کے دور کی بات ہے. تو 3 شاہی فرمان جب میاں صاحب گرفتار ہوئے تھے تو ان کے پاس سے برآمد ہوئے تھے. آپ بھی جانتے ہیں کہ گرفتاری ان کی بہت بعد میں ہوئی ہے 1857 سے. اور میاں صاحب نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک انگریز عورت کی جان بچائی تھی 1857 کے ہنگامے میں, تو اس وقت بھی ان کو کچھ اسانید ملے تھے اس عورت کو بچانے کے ذریعے میں. اس کے گھر سے وہ اسانید, میاں صاحب کی گرفتاری کے وقت انگریز عورت کو بچانے والے اسانید دستیاب نہیں ہوئے, لیکن بہادر شاہ ظفر کے فرامین دستیاب ہو گئے. تو یہ بھی ان کی ایک اسلامی سلطنت, چاہے وہ غروبی کیوں نہ ہو گئی ہو, اس سے ان کی انسیت کی, محبت کی, تعلق کی دلیل ہے. اچھا, بہادر شاہ ظفر سے بھی میاں صاحب کا ایک تعلق رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ذکر کروں. میاں صاحب بہادر شاہ ظفر کے بعد ضائع بھی کرتے تھے, اور بہادر شاہ ظفر کیونکہ اہل علم کی عزت کرتے تھے, علماء اور صلحاء کی عزت کرتے, تو میاں صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے. دہلی میں شاہی مسجد تھی, تو وہاں کچھ تبرکات جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو تھے وہ قبلہ رخ رکھے ہوئے تھے. جی جی. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہادر شاہ ظفر سے کہا تھا کہ, اور اعتراض کیا تھا کہ اس میں ایک بوئے شرک آتی ہے, کیونکہ ہم سجدہ تو قبلے کی طرف کر رہے ہوتے لیکن اسی سمت میں یہ رکھا ہوا ہے. تو میاں صاحب کی خواہش پہ بہادر شاہ ظفر نے جو ہے نا اس کی سمت تبدیل کروا دی, اس کے مقام کو تبدیل کر دیا. تو اس سے آپ میاں صاحب کے ایک عزت احترام کا جو تعلق تھا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میاں صاحب نے 1857 میں ایک اسلامی سلطنت کی, جو چاہے ختم ہوتی اسلامی سلطنت کی, خدمت کی. یعنی کہ وہ تبرکات اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ جو نمازی سجدہ کرتے تھے تو گویا ان کو سجدہ ہوتا تھا, اس طرح ان کی ڈائریکشن اس طرح تھی, ڈائریکشن کچھ اس طرح تھی. تو اس کو بدلوانا انہوں نے مناسب سمجھا, تو ان کا مقام ہٹا دیا جائے, دوسری جگہ رکھ دیا جائے کہ ان کی طرف سجدہ نہ ہو, سجدہ نہ ہو. تو یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے تذکرہ نظیریہ میں بھی لکھا ہے اس بارے میں. اور بہادر شاہ ظفر سے جو اور بھی تعلقات ان کے رہے, بہادر شاہ ظفر کے جو جانشین تھے مرزا فخرو, جو بدقسمتی سے جلدی وفات پا گئے تھے, اور پھر ولی عہدی ان کو مل نہ سکے, مطلب جانشین نہ مل سکے. خیر جانشینی کا تو سوال ہی ختم ہو گیا, جانشینی کا تو سوال ہی ختم ہو گیا زندگی میں, جی ہاں سارا معاملہ. تو وہ ویسے جو ان کے جانشین اس وقت تک تھے ولی عہد, وہ بڑے باصلاحیت تھے. اچھا, ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وہابی عقائد کے خیالات کے مالک تھے, اور میاں نذیر حسین کے بڑے خاص عقیدت مند بھی تھے. تو میاں صاحب سے ان کا بڑا تعلق تھا. تو مرزا فخرو کہلاتے تھے, ویسے فخر الدین نام تھا, شہزادہ فخر الدین. تو اس کی وجہ سے میاں صاحب کو قلعہ میں یعنی قلعہ معلیٰ میں کافی اقتدار حاصل تھا. تو مرزا فخرو کیونکہ ولی عہد سلطنت جو تھا وہ میاں صاحب کا عقیدت مند تھا, تو اس کی وجہ سے میاں صاحب جو ہے وہ ان کو قلعے میں کافی اقتدار حاصل تھا, وہ وہاں جاتے تھے. اچھا, اس اقتدار کا کبھی مادی فائدہ تو ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, تو وہ وہاں کی کتب خانے سے بہرحال استفادہ کرتے تھے, بلکہ کتابیں وہاں سے لے کے آ جایا کرتے تھے, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اچھا, وہاں سے کتابیں لے آتے تھے پڑھنے مطالعے کے لیے, کیونکہ جو قلعہ کا کتب خانہ تھا وہ بہت عظیم الشان کتب خانہ تھا, اس میں بڑی دنیا جہاں کی نادر و نایاب کتابیں بھی تھیں, بلکہ میاں صاحب باقاعدہ کتابیں منگوانے کے لیے بھی اس ٹول کو استعمال کیا کرتے تھے. اچھا, آپ نے ابھی انگریز عورت کا ذکر کیا, یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس فورم پہ بھی حقائق کو درست کیا جائے وہ ہمارا فرض ہوتا ہے, چاہے تحریر میں جب بھی موقع ملے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص, ایسا بزرگ جو دہلی میں موجود ہے, جس کو دلی کی حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سرکاری ذمہ داریاں بھی تفویض کر رہی ہے, اور اس دوران یہ بھی ہے کہ جب وہ گرفتار ہوتے ہیں, جب ان کے مطلب گھر میں جو چھاپا پڑتا ہے, تو نواب بہادر شاہ ظفر کے وہ فرامین بھی جو مکتوبات وہ نکلتے ہیں ان سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسا بزرگ جس کا فتویٰ جہاد کے اوپر, جس کے سب سے اوپر دستخط بھی موجود ہیں, اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ جی وہ جو انگریزوں کے حامی تھے یا انگریزوں کے وفادار تھے, اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک انگریز عورت کو پناہ دی جب جنگ آزادی کا سلسلہ شروع ہوا, جس کو غدر بھی کہتے ہیں, اور وہ دلی میں جب ہنگامہ ہوا اور پھر جو انگریز بھاگے ہیں, انگریز پکڑے گئے ہیں, کچھ مارے گئے انگریز, وہ جو آزادی کی افواج تھیں, وہ سارے ہنگام کے بیچ میں ایک عورت جو ہے وہ نکلتی ہے, دوڑتی ہے, تو وہ میاں صاحب کا گھر, میاں صاحب اس کو پناہ دے دیتے ہیں اس کو. اب وہ میاں صاحب, ہم جو سمجھتے ہیں میاں صاحب کی پناہ تو اس لیے تھی
کہ ایک غیر حربی عورت ہے یا ایک عورت ہے ان کی خاتون ہے، ٹھیک ہے وہ کافر ہے، حربی ہیں، تو اس عورت کا کیا قصور ہے اس کو مار دیا جائے؟ انہوں نے اس کو پناہ دی عین اس وقت کہ جب ان کا فتویٰ جہاد. یہ تو دیکھا جائے تو اسلامی اخلاقیات جو ہے، جنگی اخلاقیات ہے، یہ تو بڑی اس کی اعلیٰ مثال ہے. اور اس طرح کے واقعات تو ماضی میں بھی بڑے مل جائیں گے آپ کو. تو کیا سبب بنا کہ میاں صاحب کو اس واقعے کی بنیاد کے اوپر متون کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ مخالفانہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ حقائق نہیں دیکھتے، وہ انصاف کو بھی قتل کرتے ہیں، انصاف کا قتل کرتے ہیں، تو عصبیت جو ہے وہ انصاف کی قاتل بن جاتی ہے. تو سارا معاملہ اصلاً تو یہی ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس عورت کو جان بچائی وہ دراصل زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی، اس کی جان کی کوئی امید بھی نہیں تھی، زندگی بچنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، لاشوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی. اچھا، لاشوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی یعنی کہ کسی درجے میں. بہرحال جب ان کو احساس ہوا کہ کراہنے کی آواز آ رہی ہے تو انہوں نے اس کی جان بچائی. اچھا، جس وقت جان بچائی اس وقت ان کی خود زندگی خطرے میں تھی، کیونکہ پورا خاندان خطرے میں کی زد میں آ گیا. اگر باغیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ انگریز عورت یہاں پناہ پائی ہوئی ہے تو ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. بہرحال یہ سارے واقعات بھی ہوئے، انہوں نے اس کو فیس بھی کیا، لیکن اس عورت کو بچاتے ہوئے میاں صاحب کو کوئی معاشی فائدے کا کوئی امکان نہیں تھا، بلکہ نقصانات کا پورا احتمال موجود تھا. عین دوران جنگ میں عین ممکن تھا باغی جیت جاتے. ہاں، تو جو صورتحال تھی اس میں عین ممکن تھا کہ ان کے نقصانات ہو سکتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت نے جب میاں صاحب کے ہاتھ وقت گزارا، ان کے گھر میں رہی، ان کے گھر کی عورتوں سے ملی، تو اس کے جو تاثرات آخر میں تھے وہ بہت قابل ذکر ہیں. کیونکہ 1857 کے دور میں بہت سارے لوگوں نے انگریز عورتوں کو پناہ دی، مگر ان کے یہاں جنہوں نے انگریز عورتوں کو پناہ دی، تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مورلی کرائم جو انہوں نے کیے وہ بھی مثالیں موجود ہیں. ایک عورت کو ایک فلاں صاحب نواب صاحب نے پناہ دی، تو بعد میں جب وہ انگریزوں کی تسلط قائم ہو گیا تو اس عورت نے اس کو قتل کروا دیا. گویا اس کے ساتھ کیا جو بھی پناہ کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو وہ تاریخ میں موجود ہے، میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارے معاملات بھی رہے. لیکن یہ عورت جب جاتی ہے تو علامہ عبدالعزیز میمن کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہے انگریزی کیمپ میں پہنچ کر کہ یہ شخص جو ہے وہ اس دور کا یسوع مسیح ہے. ہماری نظر میں میاں صاحب کو بہت اونچا مقام ہے، ظاہر یسوع مسیح کا مقام سے کوئی موازنہ نہیں بنتا، لیکن یہ اس عورت کی نظر میں جو وہ سب سے بہتر مقام اپنی نظر میں سمجھ سکتی تھی وہ اس نے میاں صاحب کو دیا ہے. تو یہ کہ اخلاقی برتری تھی. اب میں آپ کو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق وفاداری سے جوڑنا جو ہے یہ دراصل ذہنی افلاس کی علامت ہے، اخلاقی پستی کی بات ہے کہ ہم ایک شرعی حکم کو انحراف کر کے میاں صاحب پہ ایسے الزامات لگائیں، ورنہ اسلامی حکم بالکل واضح ہے. ایک غیر حربی عورت جو مظلوم بھی ہو اور زخمی بھی ہو اس کو پناہ دینا عین اسلامی حکم کی تکمیل ہے بذات خود مطلقاً. یہ تو ایک خالصاً اسلامی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے. تو میاں صاحب نے تو اسلامی فریضہ انجام دیا. بلکہ یہ تو کردار کی بڑی بلندی ہے کہ ایک شخص کردار کی بھی بلندی ہے اور عظمت بھی ہے کہ ایک شخص جو فتویٰ جہاد پہ دستخط کر رہا ہے اس کے سامنے بھی، بلکہ یہ اسلامی نظام جنگ کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ تو فخر کی بات ہے. یہ ہمارا 1500 سال صدیوں کا اسلامی ورثہ، اسلامی تہذیب و ثقافت اسی کے آئینہ دار ہے کہ ایک شخص جو خود فتویٰ جہاد کے اوپر دستخط کر کے جہاد کے لیے لوگوں کو کہہ رہے آئیں، اس کے سامنے بھی ایک زخمی عورت آتی ہے جو ایک فیملی کی عورت ہے ان کی، تو اس کے لیے وہ اس کا رویہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا قانون یہ کہتا ہے. آپ یہ دیکھیں آج بھی ہمارے یہاں فلسطین میں افغانستان میں واقعات ہوئے تو آپ دیکھیں جو عورتیں وہاں قید ہوئیں مخالفین کی، جی وہ جو خاتون ریڈلی پورا نام مجھے ذہن میں اس پر نہیں آ رہا، اس کو وہ جب گرفتار ہوئی ہے، ہمارے یہ دوست، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے یہ دوست جو میاں صاحب کے پرتان کرتے ہیں اس کو بطور فخر بیان کرتے ہیں کہ وہ جو خاتون ہے وہ گرفتار ہوتی ہے، وہاں پہ وہ رہتی ہے، اور اس کے بعد ان کا حسن سلوک دیکھ کے، افغانستان والوں کا، طالبان کا حسن سلوک دیکھ کے وہ متاثر بھی ہوتی ہے، پھر وہ مسلمان ہو جاتی ہے، تو اس کو بطور فخر بیان کیا جاتا ہے. تو ایک چیز ایک جگہ پہ فخر ہے تو دوسری جگہ مذموم کیوں ہو جاتی ہے؟ وہی مسئلہ کی تعصبات ہے نا جی. اچھا، میاں صاحب پہ اسی تعلق کے بعد آگے چل کے ایک اور الزام لگتا ہے، وہ ہے کہ شمس العلماء کا خطاب ملا ان کو. تو بہت سارے لوگوں نے بے دھڑک لکھ دیا، نہ سنینوں کو دیکھا نہ واقعات کا جائزہ لیا کہ میاں صاحب کو جو خطاب ملا تھا یہ اس مظلوم عورت کو بچانے کی وجہ سے مل گیا. مظلوم عورت کو بچانے کا واقعہ پیش آیا 1857 میں، اور خطاب ملتا ہے 1897 میں، 1897 یعنی 40 سال کے بعد. تو انگریز کو اپنے وفادار کی خبر 40 سال کے بعد ہو رہی ہے. دوسری بات، میں ایک بڑی دلچسپ بات کہوں گا کہ شمس العلماء کا خطاب جن علماء کو ملا ہے، تو میں نے ایک چیپٹر پورا قائم کیا تذکرہ نظریہ میں، اور پورا تاریخی تسلسل بیان کیا کہ کن کن لوگوں کو ملا ہے اور میاں صاحب سے پہلے کن کن علماء کو مل چکا ہے. اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، وہ میں نے پیش بھی کی. تو میاں صاحب میرے خیال سے ایک بڑی بات بتاؤں گا کہ جن سب سے عمر رسیدہ عالم تھے جن کو یہ خطاب ملا تھا،
ان کے پوتے کی عمر کے لوگوں کو ان سے بہت پہلے خطاب مل گیا تھا، جیسے علامہ شبلی نعمانی ہو گئے، شبلی ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں۔ میاں صاحب کو جب خطاب ملا تھا تو یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ ملا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد بھی ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے، شاگرد بھی تھے اور ان کے سالے کے داماد بھی تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میاں صاحب کو خطاب کب دیا گیا ہے۔ دراصل ہوتا ہی ہے کہ انگریز نے جو خطابات دیے تھے اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ کبھی یہ کسی کو اپنا وفادار ہونے کی حیثیت سے دیتے تھے، کبھی کسی کو مائل بکرم کرنے کے لیے دے دیتے تھے، کبھی کسی کی علمی فضیلت کے اعتراف میں بھی دیتے تھے۔ تو میاں صاحب کی شخصیت دراصل بہت بڑی تھی، اسے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے علم و فضل کے بنیاد پہ خطاب دے دیا۔ اور دوسری بات ہے کہ میاں صاحب اتنے گوشہ گیر فقیر قسم کے آدمی تھے کہ وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب خطاب کی تقریب منعقد کی گئی تو وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ خطاب فرمائیے، خطاب پر خطاب فرمائیے، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سیدھا سادہ درویش آدمی ہوں، پڑھانے سے تعلق ہے، یہ ڈپٹی صاحب ہیں یا مولانا عبدالحق حقانی، ان سے کہا کہ وہ خطاب کرتے ہیں۔ خطاب بھی نہیں کیا تھا بلکہ اس کے اوپر تبصرہ بھی ان کا بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ بڑا مشہور تبصرہ ہے جو دلچسپ تبصرہ ہے کہ جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو اس خطاب سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وہ ایک عجیب بیگانگی یا بے نیازی کہہ لیں، بے نیازی کہہ سکتے ہیں، زیادہ اچھا لفظ بے نیازی ہے، تو وہ بڑی بے نیازی سے انہوں نے دے دیا تھا، ٹھیک ہے، نہ بھی دیتا تو پرواہ کو نہیں تھی۔ اچھا، اس پہ نا مولانا عبدالحلیم شرح نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ہے، اس خطاب سے میاں نذیر حسینی کی تو عزت افزائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن خود میاں نذیر حسینی کی نسبت سے اس خطاب کی عزت افزائی میں اضافہ ہو گیا۔ بالکل، میاں صاحب کی شخصیت ایسی تھی، اس لیے کہ دیکھیے بات سنیں، ان کو شیخ الکل کہا جاتا ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کہا جاتا ہے، شمس العلماء تو کوئی آج بھی نہیں کہتا ان کو، ذکر ہی نہیں ہوتا۔ وہاں ذکر ہوتا ہے جب یہ اس بات کے اوپر یا اعتراض آتا ہے یا اس کی ضرورت پڑتی ہے ذکر کرنے کی، بطور ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے، وگرنہ ان کے نام کے ساتھ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم بھی بوڑھے ہو گئے، ہم نے آج تک زندگی میں مولانا میاں صاحب کے نام کے ساتھ شمس العلماء نہیں دیکھا، جی، لکھا نہیں، کہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، جی، تو یا اصل میں سنا بھی نہیں ہے۔ مخالفین بطور تان کی کبھی لیکن وہی ہے جب بطور واقعہ اس کا ذکر کیا جی، جاتا ہے یا تعریف کے طور یا استان کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے یا استان کو رفع کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، تب اس کا ذکر آتا ہے، وگرنہ اس کا ذکر ہی نہیں آتا۔ اس کی اہمیت کیوں نہیں؟ جس طرح ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس طرح ان کی مانوی اولاد کے نزدیک بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میاں صاحب اس سے بہت بڑے تھے، میاں صاحب اس سے بہت بلند ہے، میاں صاحب اس سے بہت بلند ہے بلا شبہ۔